السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی، یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کی سیاست اب کس طرف جا رہی ہے اور خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو بڑی مایوس کن سچویشن پاکستان میں ہے تو امید کی کوئی کرن کسی کو دکھائی نہیں دیتی سوائے ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں. یہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کا نام ہے جی صدیق جان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. صدیق جان صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. ویلکم. کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ ہر وقت آپ آن دا گو ہوتے ہیں اور آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. نہیں، میں حاضر ہوں. تو بہت شکریہ. یہ بتائیں صدیق صاحب کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں، خاص طور پر جس طرح آج ڈیولپمنٹ ہوئی، قاضی صاحب نے بھی جو فیصلہ سنا دیا، وہ تو لمحہ بلمحہ اپنی ایکسٹینشن کی جو دیوار ہے وہ پکی کرتے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ بہت ہمیں کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ خان صاحب جلد باہر آ جائیں گے. کتنا جلد خان صاحب باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب ظاہر ہے آخری حد تک جائیں گے اور قاضی صاحب ایکسٹینشن لینے کے لیے ابھی اور بہت کچھ کریں گے. اچھا. اور بہت کچھ کریں گے اور بہت کچھ کریں گے. ابھی کوئی کسر باقی نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں. ابھی تو آپ دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں. تو قاضی صاحب جو ہے نا وہ آخری حد تک جائیں گے، لیکن اس وقت میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے طاقتور ترین شخص وہ ہے جو اڈیالہ بیٹھا ہے، قیدی نمبر 804. وہ پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی ہے اس وقت. اور کسی بھی معاملے میں جب تک وہ آن بورڈ نہ ہو تو اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا. دو چیزیں اس کے خلاف ہونی ہیں ابھی. ایک اس کے خلاف ہونا ہے ظاہر ہے القادر، جو کہ ایک ہے ان کی کنوکشن ہونی ہے، یعنی اس میں پہلے سے وہ ڈیسائیڈڈ ہے، کنوکشن ہونی ہے. لیکن ایک آدھ اور کیس میں گرفتاری ڈال دیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی وہ جنگ جیت چکا ہے عمران خان. بدترین فسطائیت، جبر، ظلم، ہر چیز سے وہ لڑ کے اور اپنی طاقت کے ساتھ وہ یہ جنگ جیت چکا ہے. وہ جنگ جیت چکا ہے. اب وہ آج اگر عمران خان جیل میں تو اپنی وجہ سے ہے. عمران خان اب نظام کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے. نظام کو وہ شکست دے چکا ہے، اس سسٹم کو وہ شکست دے چکا ہے. وہ اب اگر اندر ہے تو اپنی وجہ سے ہے، کیونکہ اب اس کو ایک بات بتا دی گئی ہے کہ ہماری بس ہو گئی ہے، حضور آپ باہر تشریف لے آئیے. اور وہ حضور باہر کیوں نہیں؟ حضور کا دل لگ گیا ہے اڈیالہ میں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ، وہ کہہ رہے ہیں آپ کریں نا. ابھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی طرح سے بنی گالا تشریف لے آئیے. اچھا. اور وہ کہتے ہیں جناب آپ ایک بار یہ مجھے کریں نا، کنوکٹ کریں، یہ اس میں بھی القادر میں بھی یہ کوئی کسر رہ نہ جائے آپ کی. تو اس میں بھی آپ القادر میں مجھے کنویٹ کر کے دیکھ لیں اور جو کرنا ہے کر لیں. دیکھیں، عمران خان ہر حوالے سے جیت چکا ہے. میں نے ایک ویڈیو میں ایک حوالہ دیا تھا فیصل چودھری صاحب کا. فیصل چودھری صاحب کہا کرتے ہیں کہ پاکستان میں نا 5 کارڈ بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی سیاستدان کے لیے. میں نے ان سے معذرت کر کے اور ان کو 9 کارڈز میں بڑھا دیا. اچھا، بتائیں جی وہ کون سے 9 کارڈ؟ اور ان 9 کارڈز پہ آپ دیکھیں کہ یہ 9 کارڈز اس وقت کس شخص کے پاس ہیں اور کس کے پاس نہیں ہیں. پاکستان میں 9 کارڈ بڑے میٹر کرتے ہیں کسی بھی سیاستدان کے لیے. میاں صاحب کے پاس ان میں سے کتنے کارڈ ہیں؟ میاں صاحب کے پاس ان میں سے میاں صاحب کے پاس ظاہر ہے، چلیں سن لیں، دیکھنے والے فیصلہ کر دیں کہ کمنٹس میں بتا دیں کہ میاں صاحب کے پاس ان میں سے کتنے کارڈ ہیں. پاکستان میں 9 کارڈ کون سے سیاستدانوں کے لیے؟ پہلا یہ کہ مسلمان بڑا اچھا ہے. دوسرا کارڈ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ یار عاشق رسول ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یار محب وطن ہے. چوتھا یہ ہے کہ یار دلیر ہے. پانچواں یہ کہ یار کرپٹ نہیں ہے. چھٹا یہ کہ یار اینٹی امریکہ ہے. ساتواں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک کارکردگی، یار اس کی کارکردگی ان کے مقابلے میں بہت اچھی تھی. اور 9واں کارڈ ہے مظلومیت کارڈ. یہ تو سارے کارڈ عمران خان کے پاس ہیں. عمران خان کیا یہ تو آپ عمران خان کو ڈیفائن کر دیا آپ نے. جو 9واں کارڈ میں نے آپ کو بتایا نا، آپ بھی ہم نے اس کے یا یہ ڈرامے شرامے دیکھتی ہوں گی، تو ہم وہ لوگ ہیں جو ڈرامہ دیکھ رہے ہو نا، پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، لیکن اس میں دکھی سین آ جائے نا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پتہ بھی ہوتا ہے کہ ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے میں خواتین کے ساتھ تو بالکل بیٹھ کے نہیں دیکھتا کہ ہر 15-20 منٹ بعد سسکیوں کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کون ڈرامہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پاکستانی سیاست وہ تو مقابلہ ہے چچا بھتیجی کا اس وقت. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ 9 کارڈ ہیں. اور جو مظلومیت والا میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرامے میں ظلم دیکھ کے ہماری آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں، یہاں تو ریل میں ظلم ہوا ہے. کیا نہیں ہوا عمران خان کے ساتھ؟ وہ جیت چکا ہے یہ جنگ. وہ اس نظام کو شکست دے چکا ہے. عمران خان کس مہینے تک آپ کو لگتا ہے کہ باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں میں تاریخ دے چکا ہوں کہ 27 اگست تک آریہ پار ہو جائے گا. 27 اگست تک آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، جو کہ سپٹمبر سے آگے کی نہیں ہے.
اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کنوکشن بھی ہونی ہے. کنوکشن کو میں ملا کے یہ کہہ رہا ہوں اچھا کہ کیونکہ میرے اس میں یہی ہے کہ 27 اگست تک کنوکشن ہو جائے گی. جب 27 تک یہ کنوکشن ہو جائے گی, ادھر سے 40 روزہ ریمانڈ پورا ہو جائے گا. 9 مئی والوں میں ضمانت اب گو کہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے تک چلی گئی ہے, لیکن وہ پہلے بھی ہو سکتی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 27 اگست تک آریا پار ہو جائے گا جب عمران خان کنوکٹ ہو جائیں گے القادر میں بھی, اور کسی کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی جائے گی. تو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اب 2 ہی چیزوں میں ان کی گرفتاری رہ جائے گی, 3 چیزوں میں. القادر میں جب وہ کنوکٹ ہوں گے تو 10 15 20 دن میں وہ ضمانت ان کی ہو جانی ہے, سزا معطل ہو جانی ہے. 40 دن کا ریمانڈ ان کا 23-24 اگست تک کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ان کی ضمانت ہونی ہے, جو توشہ 2 ریفرنس ہے, اوور آل چوتھا کیس ہے توشہ پہ. اور 9 مئی میں بھی ان کی ضمانتیں ہونی ہے, جس طرح کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خان کی رہائی ہفتوں کی بات ہے. اب ایک اور چیز بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو 9 کارڈ تو بتا دی جو عمران خان کے پاس ہیں. اس میں دیکھیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے کوئی 55 سے 60 چیلنجز کا سامنا ہے. 55 سے 60, یہ میں نے ایک ویلاگ میں 34 منٹ کا ویلاگ تھا, میں نے سارا بتایا ہوا ہے اس میں کہ کون سے چیلنجز ہیں. ان میں سے 95% اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنجز ہیں وہ صرف عمران خان سے لڑائی کی وجہ سے ہیں. اور اس وقت پاکستان جس نہج پہ ہے, جن حالات میں ہیں, آپ اس لڑائی کو آپ عمران خان کے ساتھ آگے نہیں لے کے جا سکتے. کیوں؟ اس نے ہر کرائٹیریے پہ ثابت کر دی اپنی جیت, اس نے ہر کرائٹیریے پہ اپنی فتح ثابت کر دیا, اس نے ہر کرائٹیریے پہ اپنی پاپولیرٹی ثابت کر دیا, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. دیکھیں پاکستان کو کوئی ایک شعبہ بتا دیں, کوئی ایک طبقہ بتا دیں جس وقت پرسکون ہو, کوئی ایک شعبہ بتا دیں, کوئی ایک شعبہ بتا دیں. بالکل. صدیق یہ بتائیں کہ اب یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج جو فیصلہ دیا ہے, جس میں انہوں نے نون لیگ کی سیٹس بحال کر دی, یعنی اب سوشل میڈیا پر تو لوگ یہ بھی, اور عام عوام کے شعور کی میں داد دیتی ہوں کہ اب عام عوام سوال پوچھ رہی ہے کہ اب قاضی صاحب الیکشن ٹریبیونلز کے حصے کا کام بھی کریں گے. یہ مطلب ایکسٹینشن کے لیے اتنی محنت, تو ابھی آپ پروگرام کے شروع میں کہہ رہے تھے کہ ابھی تو قاضی صاحب بہت کچھ کریں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں قاضی صاحب, اور مزید کون سے کارڈز ہیں قاضی صاحب کے پاس؟ دیکھیں قاضی صاحب کے پاس کارڈز نہیں ہیں, قاضی صاحب کے پاس انتقام ہے. اچھا. اور انتقام والا کارڈ جو ہے اس کے لیے وہ پھر جائیں گے کسی بھی حد تک. اب وہ قاضی صاحب نا اس لیے ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں کہ وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں ججز سے, جنہوں نے مطلب پی ٹی آئی کو رائے کے خلاف اپنی رائے کیوں دی. بالکل. اور قاضی صاحب کا دیکھیں آپ, قاضی صاحب آخری حد تک جائیں گے اس انتقام میں, اس نفرت میں. اور آپ نے کہا کہ قاضی صاحب نے ٹریبیونلز والا کام بھی پکڑ لیا. قاضی صاحب نے کون سا کام نہیں کیا اس حکومت کے لیے, شریف خاندان کے لیے, نون لیگ کے نیریٹو کے لیے؟ کیا نہیں کیا انہوں نے؟ کون سا فیصلہ انہوں نے نہیں دیا؟ انہوں نے عمران خان کے خلاف کس حد تک نہیں گئے, بلہ انہوں نے چھینا, لیول پلینگ فیلڈ انہوں نے نہیں دی, آر اوز بیوروکریسی سے انہوں نے بحال کی, 8 فروری کے انتخابات کی تاریخ انہوں نے دی, جبری گمشدگیوں پہ وہ خاموش رہے, پی ٹی آئی کے کیسز انہوں نے نہیں لگائے, پھر نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم انہوں نے کیا, الیکشن کمیشن کو سپورٹ انہوں نے کیا, پھر 8 فروری والی پٹیشنز وہ ٹیک اپ نہیں کر رہے. مطلب عمران خان کی نااہلی والی الیکشن لڑنے کی اہلیت والا کیس وہ نہیں سن رہے. سب کیا نہیں کیا انہوں نے شریف خاندان کے لیے. انہوں نے ایک ورڈ میں آپ کیسے ڈیفائن کریں گے یہ؟ مجھے مطلب وہ میں ایک جگہ پہلے ایک انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ میں ان کو عدلیہ کا میاں محمد نواز شریف سمجھتا ہوں. ظاہر ہے ان کے بھی بیرون ملک اثاثے جدادیں ہیں, ان کی بھی میاں صاحب کی بھی ہیں, انہوں نے بھی منی ٹریل نہیں دی, انہوں نے بھی نہیں دی. وہ بھی اکثریت ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے. وہ بھی انتقام پہ مبنی چیزیں کرتے ہیں, یہ بھی انتقام پہ مبنی کرتے ہیں. قاضی صاحب جا رہے ہیں یا رہ رہے ہیں؟ قاضی صاحب رہنے کی پوری کوشش کریں گے, لیکن عمران خان ان کو نہیں رہنے دے گا. عمران خان اڈیالہ بیٹھ کے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ یا پبلک کے اپروول کے حساب سے تو وہ سب سے زیادہ طاقتور شخص ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن صدیق کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہوتی ہیں, نظام کی سختیاں, یہ سب کچھ, تو وہ تو سب چیزیں عمران خان کے خلاف ہیں اس وقت. گزر گیا سب کچھ, 2-3 ہرڈلز ہیں چھوٹی چھوٹی, وہ بھی معمولی سی. جتنا کچھ دیکھ لیا ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو 2-3 ہرڈلز. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اڈیالہ بیٹھ کے خان صاحب قاضی صاحب کو آئین میں ترمیم کر کے یہ نہیں کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے, کر لیں جو مرضی کر کے دیکھ لیں. عمران خان قاضی صاحب کو کنٹینیو نہیں کرنے دے گا. قاضی صاحب کو 26 اکتوبر کو جانا ہوگا. یہ دیکھیں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ مجھے بالکل نظر آ رہا ہے 2+2=4 کی طرح, 2+2=4 کی طرح مجھے نظر آ رہا ہے. دیکھیں صدیق ایکسٹینشنز نے تو پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نا. اپنی ایکسٹینشن کی محبت میں آپ کسی بھی عہدے پر بیٹھے ہیں, جس وقت پھر آپ سیاہ سفید صحیح غلط کی پہچان بھول کے آپ جب صرف اپنے عہدے کی طوالت چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ نون لیگ کی آپ کیا سچویشن دیکھتے ہیں؟ نون لیگ حکومت اس وقت بظاہر آج قاضی صاحب کے فیصلے کے بعد بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے, تو نون لیگ حکومت کا استقبال ہوتا ہوا آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟
میکسیمم 4-6 مہینے، اس سے زیادہ نہیں ہے. میں مطلب لاجک کے ساتھ بات کرتا ہوں، میرے پاس دلائل ہیں، اس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فروری میں الیکشن نظر آ رہے ہیں. ہاں اب آپ نے اچھا سوال کیا، کیا دلیل ہے میرے پاس. میرے پاس پہلی دلیل یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑھ گیا. کانگریس کی رپورٹ ہو، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہو، یو کے پارلیمنٹیرینس ہوں، انٹرنیشنل اخبارات میں آرٹیکلز ہوں، رپورٹنگ ہو، انٹرنیشنلی پریشر بڑھ گیا ہے. دوسرا، نون لیگ سیاسی طور پہ یتیم ہونے جا رہی ہے نومبر کے پہلے ہفتے میں. ٹھیک ہے، حقیقی سیاسی یتیمی کی طرف نون لیگ جا رہی ہے. ٹرمپ نہیں ٹرمپ الیکشن امریکہ میں. ٹھیک ہے، تو پہلا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج انٹرنیشنل، پھر ٹرمپ والا، پھر دوسرا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج اکانومی نہیں چل رہی. ان کے یعنی یہ مطلب انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، 1 روپیہ نہیں ملا. بلکہ عمران خان کے دور میں جو ڈیفر پیمنٹ پہ فیسلٹی تھی وہ بھی واپس لے لیا سعودی عرب نے. 1 ٹکا نہیں دیا، نہ یو اے ای نے، نہ قطر نے، نہ سعودی عرب نے، نہ چائنا نے، کہیں نہیں آیا. پہلا انٹرنیشنل پریشر، دوسرا اکانومی، تیسرا عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں، چوتھا پاکستان کے اندر انسرٹینٹی ہے، دہشت گردی میں اضافہ ہے، بنو کے حالات آپ نے دیکھے، بلوچستان کے حالات آپ نے دیکھے، جی بی کے آپ حالات دیکھ لیں، اے جے کے آپ حالات دیکھ لیں. بجلی کے بلوں نے لوگوں کو برباد کر دیا. بالکل، بجلی کے بلوں نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے. کیپیسٹی چارجز اس سال آپ نے 2200 ارب دینے ہیں 1 یونٹ بھی خریدے بغیر. ٹھیک ہے، قرضے واپس کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس قرضے آپ کو کوئی نہیں دے رہا. انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. لوگ مایوس ہیں، لوگوں کو اندھیرا نظر آتا ہے. بے روزگاری پاکستان کی طرح کی بلند ترین سطح پر ہے، مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے. انٹرنیٹ مطلب آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. ان کو آپ کیسے متاثر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیٹ پہ آپ کے وائس نوٹس نہیں واٹس ایپ پہ؟ ظاہر ہے یہ دیکھیں، مجھے آپ پتہ کیا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بھارت نے ہمارے یہاں پہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کوئی 100-150 ارب روپیہ لگایا ہوگا اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اربوں ڈالر کی ان کو فائدہ ہونا ہے بھارت کو، تو وہ 50-100 ارب روپے ان کو دے رہے ہوں گے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کو اتنا تباہ کر دو، برباد کر دو کہ جو بزنس پاکستان میں وہ بھی انڈیا کو مل جائے. تو بھارت کو اگر منیمم 1 ارب ڈالر کا بھی فائدہ ہو رہا ہے تو وہ 1 ارب ڈالر بنتے ہیں 250-300 ارب. تو اس 300 ارب میں سے وہ اگر 50 ارب یکمخت ایک ہی بار ان کو دینا پڑ جائے اور 100 ارب دینا پڑ جائے ان کو، تو ان کو کیا گھاٹے کا سودا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کو اتنا متاثر کر دو کہ یہاں پاکستان کا جو بزنس ہے وہ انڈیا میں چلا جائے. بالکل ایسا یقیناً ایسا نظر آ رہا ہے کہ طرف جا رہی ہیں. گھاٹے کے سودے سے یاد آیا کہ اس وقت ہمارے جو کچھ پرو پی ایم ایل این صحافی رپورٹرز جو ہمیں پچھلے 2.5 سال سے بتا رہے ہیں اور عوام کو بڑے تمسخرانہ انداز میں وہ کہتے تھے کہ راوی تو چین ہی چین لکھ رہا ہے. تو ابھی راوی کی کیا سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ان کو کانفیڈنس مربائے گا، ان کو یہ کانفیڈنس مربائے گا. ان کو جو بتایا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے. جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، پس پردہ چیزیں کچھ اور ہیں. اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان ایک ریئلٹی ہے اور عمران خان کے بغیر اب یہ ملک نہیں چل سکتا اور شریف خاندان اور یہ ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اور پھر دیکھیں نا، جو میں آپ کو پہلے چیزیں بتا رہا تھا اس میں آپ ایڈ کریں نا یہ مبارک ثانی کیس کے جو قاضی صاحب نے فیصلہ دیا، مذہبی طور پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں. اور دیکھیں، کسان آپ کا تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، گندم اس کی ابھی تک پڑی ہوئی ہے، کچھ نہ اونے پونے داموں بیچ دی. پھر اس کے بعد اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ پھر راوی کیوں چین نہیں چین لکھ رہا ہے؟ راوی کی ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے. راوی کو رکھا اسی کام کے لیے کیا ہوتا ہے نا، راوی کے جو اسپوکس پرسن ہوتا ہے، اگر آج راوی کے اسپوکس پرسن کہہ دے کہ راوی پریشان ہے پھر تو نظام گر گیا نا. ابھی سے پتہ چل گیا. تو ان کا کام یہ ہوتا ہے. اور راوی کا جو اسپوکس پرسن ہوتا ہے نا، اس کو راوی 99% پہ بھی راوی کو شکست ہو جائے نا تو راوی اس کو یہی بتاتا ہے کہ چین ہی چین ہے. جب تک 100% ڈیفیٹ نہ ہو جائے تب تک راوی نہیں مانتا. جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا ہے، بنگلہ دیش میں تو آپ دیکھیں، بنگلہ دیش کے حالات کا پاکستان پہ بہت اثر پڑے گا. پاکستان کے لوگوں کو نظر آ گیا کہ یار یہ ہو سکتا ہے اگر چند لاکھ لوگ نکلیں تو حکومتیں گھر چلی جایا کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں کے پی کے میں جو طلبہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، جو ساؤتھ پنجاب میں ہو رہے ہیں، مجھے باقی جگہوں کا نہیں پتہ. ساؤتھ پنجاب میں چودھری شہباز احمد ہیں جو آئی ایس ایف کے صدر ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہیں اور وہ بہت محنت کر رہے ہیں، وہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ قائم و دائم رہے. ٹھیک ہے. اور کے پی کے میں جو جنرل سیکرٹری ہیں آئی ایس ایف کے شفقت ایاز بہت بڑا سرپرائز دے گا. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. اچھا، شفقت ایاز بہت بڑا سرپرائز دے گا. اب یہ نہ ہو کہ ان کے گھر کے چھاپے شروع ہو. وہ چھاپے اگر علی امین گنڈا پور صاحب کے ہوتے ہوئے شفقت ایاز کے گھر پہ چھاپے پڑیں گے پھر تو ویسے ہی صلح کر لینی چاہیے نا. اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب کو جو کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جیسے کہتی ہے ویسے کرتے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کرنے کی بجائے یہ اسٹیبلشمنٹ کے سویٹ بوائے کوئی گڈ بوائے کہتا ہے، ان الزامات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب کو جس لمحے عمران خان کہہ دیں گے نا کہ یہ لانگ مارچ آپ نے کرنا ہے، اس لمحے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، وہ کریں گے. علی امین گنڈا پور صاحب پر جو تنقید ہوتی ہے نا، ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں، وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے اور سب سے حساس صوبے کے ہیں.
اور دوسری آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنے باخبر علی امین کنڈا پور ہیں پی ٹی آئی میں کوئی بھی نہیں ہے. اچھا. ان کے پاس بالکل ٹھیک خبریں ہیں اگر وہ کسی کو دینا چاہیں تو. اچھا. اس لیے آپ ان کو کسی اور موڈ میں دیکھتے ہیں. بہت باخبر ہیں. ان کے پاس سکون نظر آ رہے ہیں. ان کے پاس موسم کے احوال کی وہ ایپ ہے جو ایکوریٹ بتاتی ہے کہ موسم کیا ہے، کیا اس وقت موسم کیا کہہ رہا ہے. اس لیے ان کے اطمینان کو پھر سمجھا جائے کہ اب راوی اس طرف چین چین لکھ رہا ہے. ان کا اطمینان یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس خبریں ہیں اور ٹھیک خبریں ہیں. ٹھیک ہے. پاکستانیوں کو کوئی خوشخبری جو اوورسیز پاکستانیز ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ظاہر ہے اس ملک کے لیے کنسرن رہتے ہیں اور بہت فکر مند ہیں. ظاہر ہے جب آپ پردیس میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میرا گھر مضبوط ہو جب کبھی مجھے لوٹ کے جانا پڑے تو. اور اوورسیز پاکستانی دیکھیں لاکھوں ایسے ہیں جو ایک ٹائم کے بعد وہ کہتے ہیں یار اپنے گھر جانا ہے، پاکستان رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے اور سارا. تو ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ رات بڑی طویل تھی لیکن رات بس آخری مراحل میں ختم ہونے والی ہے، صبح ہونے والی ہے اور پاکستان اس طرف جائے گا جس طرف پاکستان کو جانا چاہیے اور پاکستان ترقی بھی کرے گا، پاکستان آگے بھی جائے گا اور میں تو بڑی اچھی چیزیں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. آخری سوال، آپ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ 100,000 10,000%. Are you sure? 50,000%. یہ آپ عوامی مقبولیت کی نہیں میں 9 کارڈ آپ کو بتا دیے ہیں عمران خان کے، ان کی نون لیگ والوں کی ناکامیاں بتا دی ہیں، نااہلیاں بتا دی ہیں، ان کا ڈیلیور نہ کرنا بتا دیا، ان کی کریڈیبلٹی بتا دی ہے. تو پھر 4 سہیلیوں کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا کیا بنے گا؟ ان کا ٹک ٹاک زیادہ چلے گا. وہ کیسے؟ وہ ظاہر ہے وہ جب حکومت نہیں رہے گی اور احتساب شروع ہوگا تو سہیلیاں تو بچ جائیں گی، بڑی سہیلی پکڑی جائے گی تو پھر وہ جیل کے باہر سے ٹک ٹاک بنائیں گی تو وہ زیادہ چلے گی. اور یہ بڑی سہیلی میں بھی آج کل بڑا مقابلہ ہے نا کہ بڑی سہیلی کس نے بننا ہے، 2 میں بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے. وہی ہے جو پاکستان کی حسینہ واجد ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. صدیق جان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.